السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ آج یہ بھٹے کے پھر دوبارہ پھول بنانا سکھانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو، تو ان کے چھلکے اتار کے، اور پہلے میں نے پلین آپ کو بنانے سکھائے تھے، اب میں نے ان کو کلر کر کے نا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ تو اس کو پلیز ضرور فالو کیجیے گا کہ میں کس طرح اس کو کلر کرتی ہوں اور کس طرح کلر ڈال دیا، اور اس کے بعد ون بائی ون پہلے ریڈ کلر، پھر گرین کلر، پھر جو جو کلر آپ کرنا چاہیں، آپ کو صرف ریڈ کلر ڈال کے دکھا رہی ہوں، اور اس کو پکانا ہے۔ پکانے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ڈرائی کرنا ہے۔ بالکل ڈرائی میں بھی پھول نہیں بن سکتے، اور بالکل گیلے ہوں تب بھی نہیں بن سکتے۔ تو یہ میں ان کو پکا کے تھوڑی دیر کے لیے ان پہ کلر پورا چڑھ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں ان کو ڈائی کرنا شروع کروں گی۔ آپ کے ساتھ واقعہ بھی کچھ شیئر کرتی ہوں، آپ دیکھیں، اس پہ کلر ہوتا ہوا بھی دیکھیں اور بنتا ہوا بھی دیکھیں، ساتھ کے ساتھ ایک چھوٹا سا آپ کو اور واقعہ بھی سناتی چلوں جو مجھے بہت مجھے اچھا لگا، اور میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک زندگی کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ زندگی کا ایک بہت قیمتی سبق ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کہ کل کوئی اس نے حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو سکھائیے، پڑھائیے۔ اور ایک نیک بزرگ اور بڑے درویش عالی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگ گئے۔ قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے بھی روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹا کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ صبح شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا تو استاد صاحب نے کنڈی لگا لی اور ہاتھ میں ایک بہت بڑا چابک پکڑ لیا اور بچے کو نا مار مار کے زخمی کر دیا، اور وہ مار مار کے پورے وجود جب زخمی ہو گیا تو وہ بیچارہ بچہ رو رو کے اس کا برا حال، اور وہ حیران کہ مجھے اس طرح کیوں مار رہے ہیں، اور وہ اپنے والد صاحب کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میرے استاد نے مجھے اس طرح بلایا اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، میں خاموشی سے ان سے ملنے کے لیے گیا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آؤ، میں ان کے بلانے پہ کیا، انہوں نے جناب مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ان نے باپ سے بھی کہا اور اس نے اپنی پھر ماں کو بھی کہا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا وہ تو استاد ہے، میں تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ماں سے کہا، ماں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا۔ اچھا وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ آ بیٹھا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں۔ یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادہ حکم ہو، مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گیا، آپ نے مجھے مارا تھا اور وہ آپ نے زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ تو میری روح سے درد گیا ہے نہ ہی میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا۔ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ بتائیے آپ نے مجھے کیوں مارا؟ میری کیا زیادتی تھی؟ بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا ہے نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہوگی۔ شہزادہ کہنے لگا استاد صاحب کس لیے مارا تھا مجھے بھی سمجھائیے۔ آپ فرمانے لگے بیٹا کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں؟ درد ختم تو نہیں ہوا؟ کیا 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے بات محو ہوئی؟ تو کیا استاد جی روز رات کو یاد آتا تھا؟ استاد کہنے لگے تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا؟ 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا کہ تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا ہے تو نے مجھے بلا لیا، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائے گا، مظلوم یا با اختیار ہو جائے گا، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی، وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے جو ہم پوسٹ کریں، اچھی بات بتائیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں،
اتنی دیر میں میرا واقعہ بھی مکمل ہو گیا اور میرا پھول بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کارنس کے جو پتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک معمولی سی چیز سمجھا جاتا ہے اور انہیں استعمال کرنے کے بعد ہم پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم ان پتوں کو استعمال کریں اور ان کو ہم اس طرح پھول بنائیں تو ہمارے نہ صرف گھر میں خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ ہم بھی اس طرح کے کریٹیوٹی کام میں لگے رہیں گے، اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے۔ ایک تو ہمارا دن بڑا اچھا گزر جائے گا، دوسرا اللہ کی ان قدرتوں کو، اللہ کی ان چیزوں کو دیکھ کے نا رب کی ذات پہ نا یقین کامل اور پختہ ہو جاتا ہے۔ میں ان رنگوں سے کھیلتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب یہ گیلے تھے تو ان کی شکل کچھ اور تھی، جب یہ سوکھ گئے تو ان کی شکل کچھ اور ہو گئی، اور بہت خوبصورت یہ شیڈز دے رہے تھے، بہت خوبصورت یہ شکل دے رہے تھے۔ ان کی ایک ایک لائن میں مجھے رب کی ذات نظر آ رہی تھی، اور میں بے ساختہ بے اختیار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتی رہی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ پاک تو نے ہمیں مسلم پیدا کیا اور مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا یہ ایک مکمل ہو گیا، اور اب اس کے بعد ہمارا دوسرا، یہ ساتھ میں نے پتوں کو بھی کلر کیا تھا، گرین کلر میں بھی میں نے کیا تھا، ساتھ کے ساتھ میں نے گرین کلر بھی کر دیا، اور اب یہ اورنج اور گرین تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ریڈ بھی میں نے بنائے ہیں، ریڈ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح میں نے بنائے۔ دعا میں شامل رکھیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ یہ دیکھیں ریڈ بھی میں نے بنا دیے ہیں، اور صرف جسٹ ان کو ڈائی کیا ہے، ڈائی کرنے کے بعد ان کو تھوڑی دیر ڈرائی کیا ہے، اور پھر ان کے پھول بنائے ہیں۔ دعا میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔